اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو زمین ہو جس کو پانی بارشوں کے پانی سے دیا جاتا ہو، ایسی زمین جسے پانی بارش کے پانی سے دیا جاتا ہو، اور ایسی زمین جو نہر کی جو ہے وہ کنارے پہ موجود ہو اور اسے پانی دینے کے لیے کوئی محنت اور مشقت نہ کرنی پڑے، اس زمین میں سے 10واں حصہ نکالا جائے گا۔ حدیث پاک میں عرض کر رہا ہوں، مسلم شریف کی حدیث ہے، کتاب الزکوٰۃ کے اندر موجود ہے، ایسی زمین جو بارشوں کے پانی سے سیراب ہوتی ہو، اسے پانی محنت اور مشقت کے ساتھ نہ دیا جاتا ہو، اس میں سے کتنا حصہ نکالنا ہے؟ کتنا حصہ نکالنا ہے؟ اس میں سے 10واں حصہ اس زمین میں سے نکالنا ہے۔ اور پھر ایسی زمین دوسرے نمبر پہ اسی حدیث پاک کا حصہ ہے، حضور نے ارشاد فرمایا ایسی زمین جس کو پانی دیتے ہوئے تم کنووں کا استعمال کرتے ہو، اونٹوں کا استعمال کرتے ہو، ڈولوں کا استعمال کرتے ہو، ڈول کے ذریعے پہلے دور کے اندر کنویں سے پانی نکال کے زمین کو سیراب کیا جاتا ہے، کوئی بھی طریقہ کار تم استعمال کرتے ہو اور اس کے اندر محنت اور مشقت کر رہے ہو، تو اس میں سے تم نے کتنا حصہ نکالنا ہے؟ 20واں حصہ نکالنا ہے۔ 20واں حصہ نکال کے کہاں دینا ہے، کدھر کرنا ہے؟ یہ غریبوں اور مسکینوں کے اندر تقسیم کر دینا ہے۔ اب قرآن مجید میں ان لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ جن کے اوپر یہ چیز لگائی جائے گی۔ 10واں سپارہ ہے، مالک کائنات نے ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمعلقۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ انما الصدقات، یہ جو صدقات ہیں، للفقراء والمساکین، فقیروں کے لیے ہیں، مسکینوں کے لیے ہیں، والعاملین علیہا، اور ان لوگوں کے لیے ہیں جو اس چیز کو اکٹھا کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ زکوٰۃ اکٹھی کر رہا ہے لوگوں کو تقسیم کرنے کے لیے، یا حکومت کی طرف سے کوئی نمائندہ موجود ہے، تو اس کی جو وہاں سے تنخواہ دی جاتی ہے وہ تنخواہ بھی اس میں سے دینا جائز ہے، دی جا سکتی ہے۔ والعاملین علیہا والمعلقۃ قلوبہم، لوگوں کے دلوں کو اسلام کی طرف پھیرنے کے لیے یا دلوں کو مائل کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، وہ شرط دیا جا سکتا ہے۔ والغارمین وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں چلنے والے لوگ، وابن السبیل، اور مسافر لوگ، فریضۃ من اللہ، یہ کوئی کسی کی اپنی کہی ہوئی بات نہیں ہے، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کا فرض ہے، اللہ کی طرف سے یہ فرض کیا گیا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور جب بھی وہ کوئی چیز فرض کرتا ہے تو وہ بڑا حکمت والا ہے، جاننے والا ہے، اسے پتہ ہے کیا چیز فرض کرنی ہے اور کیا چیز فرض نہیں کرنی۔ اب دوسری حدیث پاک سنیے، حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں اور خود ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے، یہ وہ صحابی ہیں جن کو حضور علیہ السلام نے یمن کا وادی بنا کے بھیجا تھا، یمن کا وادی بنا کے بھیجا تھا۔ میرے کریم کا یہ انداز تھا تربیت کا کہ جب کسی صحابی کو کسی علاقے کا گورنر جوانی بنا کے بھیجتے، اسے تربیت کیا کرتے تھے، اسے نصیحتیں کیا کرتے تھے، اسے تربیتاً کچھ چیزیں ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اس کے اندر حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مجھے حضور علیہ السلام نے یمن کا وادی بنا کے بھیجا تو مجھے حضور نے ارشاد فرمایا میرے معاذ، ایسی زمینیں جن کو بارش کا پانی سیراب کرتا ہے، ایسی زمینیں جن کو بارش کا پانی سیراب کرتا ہے، انہیں اپنی طرف سے محنت کر کے پانی نہیں دیا جاتا، اس زمین میں سے 10واں حصہ وصول کر کے لے کے اسی علاقے میں غریبوں کے اندر تقسیم کر دینا۔ اور ایسی زمینیں جن کو محنت کے ساتھ پانی دیا جاتا ہے، جڑی بوٹیاں ان کے اندر اگاتی ہیں، یا ان کو جو ہے وہ کاشتکاری کی جاتی ہے، کبھی گوڈی کی جا رہی ہے، کبھی کوئی محنت کی جا رہی ہے، آج کل کے دور کے اندر سپرے کرتے ہیں، طرح طرح کی محنتیں کرتے ہیں، تو ایسی زمین میں سے
تم 20واں حصہ نکال کے انہی لوگوں کے اندر تقسیم کر دینا، اور پھر اگر بچ جائے تو پھر اس کو مرکز کے اندر، مرکز کی طرف لوٹا دینا، اسلامی خزانے کی طرف لوٹا دینا۔ تو یہ چیز حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ اس کے فوائد کیا ہیں، اہمیت کیا ہے، ضرورت کیا ہے؟ آج کے دور میں اس چیز کی اہمیت اور ضرورت کو ہم زیادہ سمجھ سکتے ہیں۔ مہنگائی زیادہ ہے آج کے دور میں، اس دور کے اندر تو لوگوں کا آپس کے اندر پیار زیادہ تھا، محبت زیادہ تھی، خلوص زیادہ تھا، لوگوں کو اپنے پاس رہنے والوں کا پتہ ہوتا تھا کون کھا رہا ہے، کون بھوکا ہے۔ اگر کوئی بھوکا ہوتا اسے اپنے ساتھ شریک کیا جاتا تھا۔ آج اس غربت کے دور کے اندر ہر بندہ جب پریشان حال ہے، سب سے پہلا فائدہ اس عشر کا یہ بنتا ہے کہ اگر ہم لوگ عشر دیتے، اگر آج کے دور کے اندر ہم لوگ عشر دیتے تو کوئی بھی بندہ ذخیرہ اندوزی کر کے ان دنوں کے لیے گندم کو چھپا کے نہ رکھتا۔ کوئی بھی بندہ ذخیرہ اندوزی کر کے ان دنوں کے لیے، پہلے جب گندم ہم نے اٹھائی تھی گرمیوں کے دنوں کے اندر، اس وقت گندم کا ریٹ تھا 6,6500 روپیہ، اور آج 12,000 کی بھی ایک بوری نہیں مل رہی۔ کیا وجہ ہے؟ ہم نے اس شریعت کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اس چیز کو پس پشت ڈالا ہے جس چیز کا حکم ہمیں قرآن نے اور رسول اللہ نے عطا